مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالاکوٹ کے میدان میں تاریخ سلفیت کر کے ایک تحریک چلائی تھی، اور وہ تاریخ سلفیت کی پہلی تحریک تھی جو انگریزوں کے خلاف چلی تھی، آج بھی تاریخ گواہ ہے۔ مگر مسلکی تنازعات، مذہبی جھگڑے، مذہبی منافرت اس بات کو ماننے سے انکار کر جا رہی ہے کہ وہ شاہ اسماعیل شہید کی وہ پہلی تحریک تھی جو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف استعمال ہوئی تھی۔ انہیں پتہ ہے، جانتے ہیں وہ پہلی آزادی کی تحریک تھی، پہلی آزادی نوجوان کا شہید تھا، آزادی ہند کا وہ پہلا شہید تھا جس نے انگریزوں سے بالاکوٹ کے میدان میں لڑائی مول لی تھی، اسی میں شہادت بھی ہوئی تھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد یہ تاریخ سلفیت، تحریک سلفیت، تحریک اہل حدیثیت ان کی شہادت کے بعد دھیرے دھیرے کمزور پڑ گئی۔ اب جب کمزور پڑنا شروع ہوئی، اور جانتے ہیں آپ اور ہم کہ جب کسی چیز کا رہنما یا کسی چیز کا رہبر، ملک کا رہبر ہو، قوم کا رہبر ہو، جب مارا جاتا ہے، شہادت کا درجہ پا جاتا ہے، تو فوجیوں میں اختلاف مچ جاتے ہیں۔ فوجی یا تو میدان چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہوں یا تو اپنی جان دے دیتے ہو، دو ہی ہدف ان کے پاس رہتے ہیں، تیسرا کوئی ہدف نہیں۔ جب کمانڈر ہی نہیں رہا، جنرل ہی نہیں رہا، للکارنے والا، ان کے اندر تیل ڈالنے والا ہی نہیں رہا، تو سارے کے سارے لوگ میدان چھوڑ کے یا تو فرار ہو جائیں گے، یا تو دشمن کے ہاتھوں تیگ ہوں گے، یا تو تلوار زمین پہ رکھ دیں گے، لڑائی کرنا بند کر دیں گے، خود قیدی بن جائیں گے۔ یہ تاریخ بولتی ہے، ہم اور آپ نہیں بولتے۔ بہرحال تاریخ شہیدین کا وہ واقعہ جب وہاں سے کمزور پڑتا ہوا دکھائی دیا، تو انہیں کے لڑکے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام ان کے خاندان کے لوگوں نے بہار کا رخ کیا۔ بہار کی سرزمین پٹنہ تھی، پٹنہ کا نام عظیم آباد تھا، یہ بھی سنیں آپ۔ اس وقت 1857 میں، 1700 میں یا 1700 سے لے کر کے 1600 سے لے کر کے 1800 یا 1847 یا 1947 تک کوئی پٹنہ جس کا نام عظیم آباد تھا۔ عظیم آباد کی سرزمین پر ایک محلہ تھا صادق پور، وہ پوری کی پوری بستی اہل حدیثوں کی تھی، پوری کی پوری بستی اہل حدیثوں کی۔ گنگا کے کنارے وہ صادق پور محلہ آباد تھا، ساحل سمندر پہ آباد تھا وہ محلہ، اور صادق پور کر کے جانا جاتا تھا۔ اسی صادق پور میں ٹوٹل گھرانے اہل حدیث تھی، ٹوٹل کا ٹوٹل مکان اہل حدیثوں کا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے ایک اور بھائی نے وہاں کا رخ کیا، وہاں جا کر کے جہاد کا یہ علم سر نہیں ہونے دیا، جھکنے نہیں دیا۔ علماء صادق پور سے رابطہ کرنے کے بعد مولانا شوکت علی، مولانا عنایت علی کھڑے ہو گئے، ولایت علی کھڑے ہو گئے۔ یہ دونوں بھائی صادق پور کے رہنے والے، دونوں بھائیوں نے جہاد کے علم کو بلند کیا، وہاں سے لے کر کے پورے ہندوستان کا دورہ کیا تھا دونوں بھائیوں نے۔ علماء صادق پور کا دورہ پورے ہندوستان میں ہوا تھا انگریزوں کے خلاف، ففروا الی اللہ کا علم بلند کرنے کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا تھا مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس جہاد کی تاریخ کو بلند کرنے کے لیے، جہاد کی تاریخ کو روشن کرنے کے لیے علماء صادق پور نے جو قدم اٹھایا تھا، وہ قدم تاریخ کے ابواب میں ایک ایک کر کے درج ہے۔ اور وہی نہیں، مدراس کے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی احمد اللہ مدراسی، جن کا واقعہ ملتا ہے اسی دور کی بات ہے کہ وہ بھی انگریزوں کے کٹر دشمن تھے۔ ان کا اعلان تھا، گھوم گھوم کر کے پورے انڈیا کے اندر، پورے ہندوستان میں وہ بیان کر رہے تھے، میں انگریزوں کو مٹانے آیا ہوں، میں انگریزوں کو نیست و نابود کرنے آیا ہوں، میں انگریزوں کو زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اکیلا مجاہد مولوی احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ اہل حدیث جماعت کا واحد فرد مدراس کی سرزمین سے اڑتا ہوا
یہ لکھنؤ کی سرزمین پر لکھنؤ سے حیدرآباد فیض آباد ہوتا ہوا پورے ہندوستان کا چکر لگایا تھا۔ انگریزوں کا کٹر دشمن ہونے کے باوجود انگریزوں کے ہاتھ نہیں آیا۔ واقعہ ان کا یہی ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ تاریخ اسیر مالابار کے اندر مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں کہ مولوی احمد اللہ مدراسی نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، شاید اس وقت کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، کیونکہ انگریزوں نے ان کے خلاف اعلان کر دیا تھا 50,000 یا 1,00,000 پاؤنڈ کا، کہ جو ان کا سر کاٹ کے لائے گا انہیں اتنے روپے انعام دیے جائیں گے۔ سر کاٹنے کا اعلان کر دیا تھا۔ تاریخ کے ابواب میں، تاریخ کے جھروکوں سے یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ انگریزوں کا یہ اعلان پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ سارے کے سارے لوگ مولوی احمد اللہ مدراسی رحم اللہ علیہ کی سر کے متلاشی ہو گئے، تلاش کرنے والے ہو گئے، میں کاٹ کے لے جاؤں۔ چونکہ جانتے ہی ہیں آپ غدار وطن کو، جنہوں نے ملک سے غداری کی تاریخ سنے ان کی، وہ معمولی نہیں تھے جو آج وفادار وطن بنے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستوں، وطن کی وفاداری کا دعویٰ کر رہے ہیں وہی سارے کے سارے لوگ تھے۔ تاریخ ملتی ہے، نام تو لینا مناسب نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے۔ 2 بھائی تھے، انگریزوں کے اعلان سن کر کے انہوں نے انگریزوں سے ساٹھ گاٹھ کر لیا تھا، انگریزوں سے ساٹھ گاٹھ کر لیا تھا، انگریزوں سے مل گئے تھے۔ اعلان سننے کے بعد 1,00,000 یا 50,000 روپے انعام میں پانا اس وقت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مولوی احمد اللہ مدراسی رحم اللہ علیہ کے سر پر 1,00,000 یا 50,000 کا انعام، دونوں بھائیوں کا دل رہے رہے کودتا تھا، منڈلا جایا کرتا تھا کہ کاش کی وہ 1,00,000 یا 50,000 ہمیں مل جاتا۔ مولوی احمد اللہ کا پتہ کر کے انہوں نے مولوی احمد اللہ کے پاس اپنے ایک سفیر کو بھیجا، جا کے مولوی احمد اللہ کو بلا کے لے کے آؤ، ہم ان کا اپنا تعاون دیں گے، ان کو اپنے فوجیوں کو دیں گے، اپنے سپاہیوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے تاکہ وہ انگریزوں سے دل کھول کے لڑیں، بغاوت دیکھیں آپ۔ مولوی احمد اللہ مدراسی رحم اللہ علیہ کو بلانے کے لیے دونوں بھائیوں نے ایک سفیر کو بھیجا۔ وہ سفیر جب یہ خبر سنایا مولوی احمد اللہ کو تو ان کا اور زیادہ ان کی سوچ میں اور اضافہ ہوا کہ جب وہ بھائی ہمارے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اور طاقت ملے گی، انگریزوں سے کھل کر کے ہم بغاوت کریں گے۔ مولوی احمد اللہ رحم اللہ علیہ آ کر کے دونوں بھائیوں کے دربار میں جب پہنچے تو ابھی پہنچنے کی دیر ہی تھی۔ تاریخ میں نوٹ کر کے رکھا ہوں، وہ کون سی تاریخ تھی؟ 1857 کا واقعہ ہے۔ مولوی احمد اللہ رحم اللہ علیہ جیسے ہی اس دربار میں قدم رنجا فرمایا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا اشارہ پا کر کے گولی چلا دی۔ ابھی سمجھ بوجھ بھی نہیں پائے تھے، ابھی اچھی طرح سے بات بھی نہیں کر پائے تھے، حالات ایسے ناگفتگو ہو گئے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے اشارے کو پاتے ہوئے 1,00,000 یا 50,000 کا انعام دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہونے والی شخصیت کا سر گولیوں سے چھلنی کر ڈالا۔ بندوق کی نکلی ہوئی گولی احمد اللہ رحم اللہ علیہ کے سر میں لگی، گرے بے ہوش ہو گئے، خون بہتا رہا۔ دھیرے دھیرے تڑپتے تڑپتے جب جان نکل گئی، دوسرے بھائی نے سر کاٹا، سر کاٹ کر کے اس کو لال رومال میں باندھا، لال کپڑے میں باندھا اور بدن کو بوری میں رکھا، لے جا کر کے 17 کلومیٹر کی دوری پر جہاں سے وہ انگریز مجسٹریٹ رہتا تھا، 17 کلومیٹر کی دوری پر لے جا کر کے مولوی احمد اللہ رحم اللہ علیہ کا سر انگریز کو مجسٹریٹ کو دکھایا۔ یہ ہے مولوی احمد اللہ کا سر، جن کے سر پہ 1,00,000 یا 50,000 کا انعام تھا۔ بہت خوش ہوا۔ تاریخ کے ابواب میں یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت مولوی احمد اللہ کا سر کاٹ کر کے ان بھائیوں نے انگریز مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تھا، اس وقت انگریزوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج گھی کے چراغ جلیں گے میدان میں،
گھی کا چراغ جلوایا تھا. خوشی کا گلگلہ اتنا زبردست تھا، خوشی کا ماحول اتنا زبردست تھا کہ اس دن عید منانے کا اور اس دن خوشیاں منانے کا اعلان کر دیا تھا. آج سارے کے سارے ہندوستان کے لوگ خوشی مناؤ. آج میں نے ایک ایسے شیر کا گردن لا کر کے یہاں رکھ دیا ہے کہ جس شیر نے شروع سے ہمارے خلاف مخالفت کی تھی، آج وہ پکڑا گیا، اس کا گردن عادی رہے. اور دیکھیں، دہشت پھیلانے کے لیے، روب طاری کرنے کے لیے، لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے سر کو اٹھا کر کے اپنے گیٹ کے اوپر ٹانگ دیا، لٹکا دیا. وہ سر کئی دنوں تک لٹکتا رہا اور جو بدن تھا، جسم تھا، جو لاش تھی، لاش کو روڈ پر، شاہراہ پر جلا ڈالا، پھونک ڈالا. یہ انگریزوں کی شاطرانہ چال تھے میرے دوستوں، جو ہمارے اسلاف کے خلاف تھے. یہ تاریخ بیان سے باہر ہے، کیونکہ ایسی ایسی تاریخیں کئی ہزار بنی پڑی ہیں اسلام کے نام، جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے مساجد و مدارس سے نکل کر کے، جو امام تھے امامت کے درجے کو چھوڑ کر کے، جو مؤذن تھے مسجد کو خیر آباد کہہ کر کے، انگریزوں سے پنگا لینے کے لیے انہوں نے میدان میں اتر کر کے انگریزوں سے بغاوت کی تھی. یہ سارے کے سارے اسلاف تھے. اسی خوشی میں انگریز نے دونوں بھائیوں کو 1 لاکھ یا 50,000 روپیہ دیا تھا. میرے دوست، یہ آج جو ملک کے وفادار بنے بیٹھے ہیں، ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. اس پاکیزہ جگہ سے ان کا نام لینا مناسب نہیں. غدار وطن تھے وہ. وہی غدار وطن کی نسلیں آج چلی آ رہی ہیں، جو ہمارے دشمن، ہماری آبرو کے دشمن، ہماری معیشت کے دشمن، ہماری تجارت کے دشمن، ہماری جان کے دشمن، ہمارے نوجوانوں کے دشمن. دیکھیں آپ تاریخ اٹھا کر کے آج ہمارے نوجوانوں کا شوشن، ہمارے نوجوانوں کی انسلٹی، جو پڑھائی میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کو تحت کیا جاتا ہے، ان کی جان لی جاتی ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے. دیکھیں نا، آج نگاہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں. آپ اگر آگے بڑھ رہے ہو، انجینئر کے بعد اور عہدہ پڑھ رہے ہو اور زیادہ پڑھائی کر رہے ہو، چلنے نہیں دیا جائے گا، جان نہیں دی جائے گی، دہشت گردی میں پھنسا دیا جائے گا، کسی نہ کسی معاملے میں پھنسا کر کے آپ کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا. بچ نہیں سکتے. غدار وطن تھے، انہیں کی نسلیں چلی آ گئی. اب چلیں علماء صادق پور میں مولانا عنایت علی، مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تاریخ مالابار یہ بتاتی ہے، تاریخ مالٹا یہ بتاتی ہے، تاریخ کالا پانی یہ بتاتی ہے. مولانا عبدالرحیم رحم اللہ علیہ کی کتاب اسیران مالٹا کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی کو لے کر کے انگریز پیدل پٹنہ کی سرزمین سے، عظیم آباد سے لے کر کے جیل میں ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا کر کے، پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے، پیدل لے کر کے مالابار تک چلے تھے، کالا پانی تک چلے تھے. حالات کیا رہے ہوں گے ان کے؟ پیدل لے کے چلے تھے. اتنا لمبا، کئی ہزار کلومیٹر کی یہ دوری. یہی نہیں ہے کالا پانی، یہی نہیں ہے انڈمان نکوبار میں کالا پانی ہے. وہ کالا پانی کے جیل جس میں کوٹری کے باتیں آتی ہیں، جو بہت بڑا انگریزوں کا دشمن ہوا کرتا تھا، انگریزوں کا جو زبردست مخالفت کیا کرتا تھا، اس مخالفت کرنے والے کو 5x4 کی کوٹری میں رکھا جاتا تھا. 5 فٹ اونچائی ہوتی تھی، 4 فٹ چوڑائی ہوتی تھی. 5 فٹ لمبائی، 4 فٹ چوڑائی، اور اوپر ایک ہلکا سا سوراخ بنا دیا جاتا تھا، ایک چھوٹا سا روشن دان بنایا گیا تھا کہ تاکہ یہ آدمی گھٹ گھٹ کے نہ مرے. اور اسی 5x4 کے کمرے کے اندر مولانا یحییٰ علی کو قید کر دیا گیا، مولانا عنایت علی کو قید کر دیا گیا. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ وہ دروازہ کھلتا تھا جیل کا، اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ وہ انگریز جیلر آتا تھا، کھانا لے کے آتا تھا. کھانے کی قسمیں تو بیان کر چکا ہوں. اگر آپ
اور سنیں آپ، وہ کھانا جو آتا تھا مولانا یحییٰ علی رو رو کے بیان کرتے تھے جب پھر دوبارہ اپنے گھر آئے، بیان کرتے ہیں جو کھانا دیا جاتا تھا 24 گھنٹے میں وہ روٹی اور ساگ یا سبزی ہوا کرتی تھی۔ روٹی کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں 2/3 بالو یا ریت ہوا کرتے تھے، اور سالن یا سبزی یا ساگ کا معاملہ یہ تھا کہ جو ڈنٹل ہوتے تھے، ساگ میں جو ڈنٹل ہوتے ہیں، سبزی کے جو ایسے حصے ہوتے ہیں جو کاٹنے سے نہ کٹیں، وہ سبزی بنا کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ وہ کھانا نہ ہی کھانے کے قابل ہوتا تھا نہ ہی پھینکنے کے قابل ہوتا تھا۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ جیلر لا کر کے وہ کھانا پیش کرتا تھا۔ مولانا یحییٰ علی کا بیان ہے کالا پانی سے نکلنے کے بعد کہ جب وہ کھانا آدمی کھاتا تھا تو پیخانے کے راستے سے صرف اور صرف خون نکلتا تھا اور کچھ نہیں بچتا تھا۔ یہ حالات تھے۔ آدمی یا تو اتنا کمزور ہو جائے کہ وہیں جم توڑ دے، یا تو مچھروں کا اتنا یلغار تھا، چاروں طرف سے سمندر نے گھیر رکھا تھا جیل کو، سونے اوڑھنے بچھاؤ بیٹھنے کے لیے کوئی بڑھیا اور اچھی جگہ نہیں تھی کہ جس میں وہ لوگ ایک رات سکون سے گزار سکتے تھے۔ مچھروں کا اتنا یلغار۔ اسی کتاب کے اندر تاریخ اسیران مالٹا میں لکھا ہوا ہے، مالابار میں لکھا ہوا ہے کہ مچھر اتنا زبردست حملہ آور ہوتے تھے کہ یا تو آدمی ملیریا کا شکار ہو کر کے وہی دم توڑ دیتا تھا، یا تو اس کا پورا خون پیلا ہو جایا کرتا تھا۔ وہی مولانا یحییٰ علی ہے۔ پھانسی کی سزا دیا انگریزوں نے، پھانسی کی سزا سنائی۔ مسکراتے ہوئے انگریز جیلر سے ملے، مسکرا رہے تھے۔ انگریز جیلر نے پوچھا کہ پھانسی کی سزا دے دی گئی، پھانسی پہ چڑھ جانا ہے تمہیں، زندہ نہیں رہنا ہے۔ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ وجہ پوچھی، وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں تو اللہ کے یہاں جا رہا ہوں، اللہ کی ساری نعمتیں ملیں گی، سمجھ کیا رکھتے ہو، دے دو پھانسی۔ خوشی سے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ انگریزوں کو صدمہ ہوا کہ آدمی پھانسی کی سزا پا کر کے بھی ہنس رہا ہے، اس کا مطلب پھانسی اسے اچھی لگ رہی ہے، نکل جائے گا ہاتھ سے۔ پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا، بدل دیا اس سزا کو مولانا یحییٰ علی کے۔ اور جب عمر کی سزا، زندگی بھر کی سزا ملی، عمر قید کی سزا ملی، انگریز کا حکم تھا کہ مولانا یحییٰ علی کو پکڑ کے باہر لایا جائے۔ باہر لایا گیا میرے دوستوں۔ مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ جو سادی پور کے ہونہار عالم تھے، پکڑ کے باہر لایا گیا۔ داڑھی رکھے ہوئے تھے، وہاں داڑھی تھی، داڑھی کا مقام سمجھے ہم، اور جن کو داڑھیوں سے نفرت، داڑھی رکھنے سے ان کا چہرہ اچھا اور بھلا نہیں لگتا۔ سنیں آپ، مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ کو جب باہر لایا گیا، انگریز کا آرڈر آیا داڑھی ان کی چھیل دی جائے، ان کے چہرے سے داڑھی اتار لی جائے، ان کی داڑھیوں کو کاٹ دیا جائے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے سر پر، چہرے پر داڑھی رہے۔ یہ پہلی سزا تھی۔ جب اس کا اعلان آیا، جیلر کے ہاتھ میں لگے، مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ رونا شروع کر دیے، رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں۔ انگریز پوچھ رہا ہے وجہ کیا ہے؟ آپ کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی تو آپ کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، آپ ہنس رہے تھے۔ پھانسی کی سزا آپ کے نام آ گئی تھی، آپ ہنس رہے تھے، اور جب آپ کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے، داڑھی چھیلی جا رہی ہے، داڑھی کی سزا آپ کو دی جا رہی ہے تو آپ رو رہے ہیں۔ وہ تھے مولانا یحییٰ علی، داڑھی والوں اور بے داڑھی والوں، سوچو کتنا لگاؤ تھا انہیں اسلام سے، کتنی لگاؤ تھی ان کو اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، کتنے روشن شاہراہ پہ چلنے والے تھے وہ، ایک ایک سنت کو اتنے دانتوں سے پکڑنے والے تھے۔ جیل میں بند ہونے جا رہے ہیں، داڑھی تراشی جا رہی ہے، داڑھی کو بدن چہرے سے نکالا جا رہا ہے، رو رہے ہیں، جتنی داڑھی چھلی جا رہی ہے رو رہے ہیں۔ داڑھی چھل کر کے انگریز جب کھڑا کر دیا ان کو، رو رہے ہیں داڑھی دیکھ کر کے۔ مخاطب ہے داڑھی سے، اے میرے داڑھی کے بالوں،
میری شہادت سے پہلے تمہیں شہید کر ڈالا گیا. شہادت میرے نام تھی، میں شہید ہونے والا تھا، لیکن میری شہادت سے پہلے تمہیں شہید کر ڈالا گیا. گواہ رہنا اللہ کے حضور، اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں تم شہید ہوئے ہو. اعلان کر کے مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، اور جا کر کے اسی کالا پانی کے اندر محبوس ہو گئے تھے. ان کے متعلق آتا ہے کہ جب جیل سے باہر آتے تھے تو اٹھا نہیں جاتا تھا، قدم ایک دوسرے کے اوپر نہیں پڑتے تھے، گر جایا کرتے تھے. لیکن اسی حالت میں لا کر کے انگریزوں نے جب عمر پوری قید کی گزر گئی، لا کر کے اسی سادی پور کے ایریے میں چھوڑ دیا تھا، اور بستر پر وہ انتقال کر گئے. ان کا معاملہ یہی تھا، شہادت کی موت مرے، کیونکہ شہادت کی پوری تاریخ انہوں نے پڑھی تھی. شہادت پر انہوں نے تقریر کیا تھا، خطاب کیا تھا، قوم کو للکارا تھا، لیکن اپنے بستر پر ہاسپٹل میں ان کی وفات ہوئی. موت وہاں نہیں تھی جہاں انگریز نے عمر قید کیا تھا، موت وہاں نہیں تھی جہاں پھانسی کی سزا دی گئی تھی. موت آ کر کے ان کے بستر پہ ان کے گھر میں نکلی. تاریخیں ملتی ہیں کہ وہی صادق پور کا گھرانہ ہے. انگریزوں کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے خلاف سب سے زیادہ دشمنی صادق پور کے لوگوں نے رکھا تھا، عظیم آباد کے لوگوں نے رکھا تھا. عید کا دن ہے میرے دوستو، تاریخیں ملتی ہیں. اپنے اسلاف کو پہچانے ہم اور آپ، اپنے ملک پر قربان جانے والوں کی تاریخیں دیکھیں ہم اور آپ، ان کی زندگی سے سبق لیں، ان کے ایک ایک نام کو محفوظ رکھیں ہم اور آپ. 5 لاکھ پورے ہندوستان میں علماء اسلام نے، وہ سارے کے سارے موحد تھے، سارے کے سارے سلفی تھے، سارے کے سارے اہل حدیث تھے. 5 لاکھ علماء اسلام نے قربانی دی ہے. اسیران مالٹا میں، تاریخ شہیدین میں، تاریخ اسیران کالا پانی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. 5 لاکھ علماء اسلام نے قربانی دی ہے. وہ ایسے علماء اسلام تھے، ایسے موحدین تھے، ایسے اہل حدیث تھے، ایسے سلف صالحین تھے کہ انگریزوں کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکا. انگریزوں کے ناک میں کو رگڑ دیا زمین سے، انگریزوں کے سر پہ گولیاں ماری، انگریزوں کو میدان میں للکارا، نہتھے ہو کر کے انگریزوں سے گر جایا کرتے تھے، مگر انگریزوں کے سامنے سر جھکنے نہیں دیا. وہی میسور کا سلطان ٹیپو سلطان جو موحد تھا، ٹیپو سلطان حیدر علی کا لڑکا موحد تھا، وہ بھی اہل حدیث تھا. میرے دوستوں، تاریخ بتاتی ہے. مگر آپ دوسرے قوم کے لوگوں سے سنیں گے، دوسرے مسالک و مذاہب سے سنیں گے، وہ بیان کریں گے نہیں یہ تھا. لیکن ساری تاریخ کی کتابوں میں، سارے جہاد کی کتابوں میں، ساری کتابوں میں، مجاہدین آزادی کی کتابیں میں ان کو یہی لکھا گیا. وہ اہل حدیث تھے. ٹیپو سلطان، انگریزوں نے جب ان کا سر قلم کر ڈالا، سر پہ کھڑا ہو کر کے انگریز جنرل نے یہ اعلان کیا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ٹیپو سلطان کا جب سر کاٹ ڈالا، انگریزوں کا جنرل سر پہ کھڑا ہوا، کٹے ہوئے سر ٹیپو سلطان کے سر پر کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد اعلان کیا وہاں سے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. کیونکہ وہ ٹیپو سلطان موحد تھا، انگریزوں کے چھکے چھڑا دیا کرتا تھا. لیکن میرے دوستو، یہ تاریخ کے ابواب کہاں تک چھپائے جائیں گے؟ یہ تاریخ کی چیزیں کہاں تک بند کی جائیں گی؟ کیونکہ ایک ایک ایوان کے ایک ایک اینٹیں گواہ ہیں. دیکھ لیں آپ، چاہے وہ لال قلعہ ہو، چاہے تاج محل ہو، چاہے موتی مسجد ہو، اور چاہے کل آگرہ کا ہو، اور چاہے وہاں آگرہ کے بغل میں فتح پور سیکری کی ہو، یہ ساری کی ساری عمارتیں آج گواہ ہے ہمارے اسلاف کی تھی. اسلاف کا یہ ملک تھا، مسلمان موحدین کا یہ ملک تھا. قربانیاں انہوں نے دی تھی، ملک کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا سے کیا بازی لگا دی تھی. ایک مولوی صاحب دلی کے بھی تھے، مولانا عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی واقعہ ملتا ہے مجاہد آزادی میں کہ جب
उनको अंग्रेजों ने कब्जे में कर लिया, सलाखें डाल दी पैरों में, बेड़ियां डाल दी पैरों में, हाथों में हथकड़ियां पहना दी, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। एक भी छोटा बच्चा भी नहीं निकल पाया था जो बाहर आया हो। ऐसी ऐसी खूंच का दास्तानें रही हैं मेरे दोस्तों। हमारे मुजाहिदीन ने आजादी की, जिन्होंने अपना एक खून नहीं 10 खून दे करके हिंदुस्तान को आजाद दिलाया, आजाद कराया था मेरे दोस्तों। मौलाना अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह देहलवी पूरे घर के बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक नजर आतिश कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था। दिल्ली की मुसलमान गवाह है आज भी इस बात की। यही नहीं, ईद उल फित्र का दिन था, सादिकपुर के ऊपर बुलडोजर चल रहे थे, घरों से औरतों को खाली कर दिया गया था, बच्चों को निकाल बाहर कर दिया गया था, बूढ़ों को सामने कर दिया गया था, खड़े रहो सारे के सारे लोग उन्हीं के सामने। ईद का वो दिन खुशियों का दिन होता है, सारे के सारे लोगों के चेहरों पर रौनकें हुआ करती हैं, अच्छा खाना और अच्छा पहनने का दिन होता है, खुशियां मनाने का दिन होता है। वही सादिकपुर का पूरा एरिया, पूरी की पूरी बस्ती अंग्रेजों ने बुलडोजर चलवा दिया था, पूरा का पूरा घर तबाह करा दिया था, और लेकर के सारे लोगों ने गंगा के किनारे कैंप में डाल दिया था। अब यही कैंप में जिंदगी भर रहना है, जब तक हम हिंदुस्तान में रहेंगे तब तक तुम अपने घर को देख नहीं सकते। अब और यही नहीं, एक अंग्रेज जनरल ने तो यहां तक कहा था, अरे सादिकपुर वालों, अरे सफेद रीशो, अरे बूढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू बेटियों को बस हम नंगा नहीं कर रहे हैं, यही समझो, वरना हमारे कानून में तो ये भी है, जो हमसे लोहा लिया, जिन्होंने हमको आग दिखाया, जिन्होंने हमसे लड़ाइयां की, हम उनकी बहू बेटियों की इज्जतों को तार तार करने वाले हैं, उनकी आबरू लूट लेने वाले हैं, उनकी माँ बहनों की इज्जतों को नीलाम कर देने वाली हैं। लेकिन बस इतना हम नहीं करते कि उन बहू बेटियों के कपड़े को हम नहीं उतारते। बस ये अंग्रेज जनरल ने कहा था अहले सादिकपुर से। यही मामला था मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के लोगों ने भी लोहा माना सादिकपुर। महात्मा गांधी भी गए थे सादिकपुर, तारीखें मिलती। महात्मा गांधी इन्होंने भी जब आखिर में चल करके अंग्रेज़ों से लड़ाई भिड़ाई और अंग्रेज़ों से मुखालफत कर करके तमाम तहरीकें चलाई, तो ये भी सादिकपुर गए थे, वहाँ के उलमाओं से मिले थे, वहाँ लोगों ने इनकी बड़ी आओ भगत की थी, इनके साथ भी दिया था लोगों ने। तारीख के औराक को याद करके ये भी वहाँ रोया करते थे। यही बातें हैं, यही वजह है मेरे दोस्तों, हालात आज हमसे तारीख छुपाई जा रही है, आज हमसे तारीख को दूर किया जा रहा है, आज हमसे मामलात को छुपाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं नौजवानों, बस अनकरीब है वो दिन जब हमारे सारे हुकूक सर्व कर दिए जाएंगे। हमें इस हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं होगा, हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, वही दौर फिर आने वाला है। दुआएं करें आप, अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क को सलामती दे, दुश्मनों की निगाहों से बचाए, दुश्मनों की तदबीरों से बचाए, आदाए इस्लाम से बचाए, अदुए इस्लाम से बचाए, मुखालिफीन मुहिब वतन ने जो कुछ कुर्बानियाँ दी थी, जो कुछ इनके लिए कुर्बानियाँ दी थी, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को के बदले में एक एक मुसलमान की बख्शिश फरमाए। मेरे दोस्तों, ये मामला थे, ऐसे ही कुर्बानी नहीं आई। बेगम हजरत महल लखनऊ की औध की रहने वाली थी, अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं चढ़ी। औरतों की भी कुर्बानियाँ रही हैं, रज़िया सुल्ताना भी थी जिसने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, घोड़े पे चढ़ करके बच्चे को पीठ के पीछे बांध करके अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रही थी। ये सारी की सारी हमारे असलाफ की तारीखें रही हैं, मर्दों से कम औरतें भी नहीं रही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा न लिया हो मेरे दोस्तों। मगर हमने तारीख को भुला दिया है, हमें तारीख का आता पता नहीं, हमने तारीख का सबक नहीं पढ़ा, ना ही हमें मौका है कि हम अपने असलाफ की तारीख पढ़ें, अपने असलाफ से लगाव रखें, अपने असलाफ की मोहब्बत को जिंदा और जावेद रखने के लिए मेरे दोस्तों, असलाफ की कुर्बानियों को जिंदा रखने के लिए, असलाफ की तारीखों को जानने के लिए, असलाफ की कुर्बानियों को समझने के लिए हमें फिर उसी 1800 के अंदर जाना होगा, देखना होगा, किताबों के मुताले करने होंगे, तारीख के अबवाब को खोलना होगा, तारीख के औराक को उलटना होगा, तब तो वो कुर्बानियां हमारे नक्शे कदम और हमारे निगाहों के सामने हमारा आइडियल बनेंगी मेरे दोस्तों। अगर हमने तारीख को भुला दिया तो सुने,
تاریخ بھلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم خود زائل ہو جاتی ہے، وہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ نسل نو تباہ ہو جاتی ہے جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو بھلا ڈالا، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کیسے تھے، کیسی قربانیاں دی انہوں نے۔ آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے ایک ایک خون کی بوندوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک آواز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تب تو جا کر کے میرے دوستو یہ نسل نو کچھ کر پائے گی، اگر اپنے اسلاف کی تاریخ چھوڑ دے گی، اپنے معاملے میں اپنے پہلے آبا و اجداد کی تاریخوں کو بھلا ڈالے گی، تو یہ ایسے ہی بھلا دی جائے گی کہ ان کا بھی نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، چاہے وہ کتنوں ہی قربانی کیوں نہ دے دیا جائے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اس ملک کو سلامت رکھنا، الہ العالمین، سارے کے سارے لوگ آمین بولو۔ میرے دوستو عدو اسلام سے اس ملک کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کی جو دشمنی ظاہر ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں سے خود بدلہ لے لے، مسلمانوں کے دشمنوں کو ایک ایک کر کے اللہ کو گن لے، ہمارے اندر سخت نہیں، طاقت نہیں، ہمیں تو خود ہی دہشت گردی کے الزام میں، کبھی فسادی کے الزام میں، کبھی ملک سے بغاوت کے الزام میں پھنسایا جا رہا ہے۔ الہ العالمین تو گواہ رہنا، محب وطن ہم رہے ہیں، وطن کے نام ہمارے اسلاف کی قربانیاں رہی ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے یہاں کی مٹی کھائی ہے، یہی کہ مٹی میں وہ پلے اور بڑھے، یہی کہ مٹی میں وہ دفن رہے۔ الہ العالمین تو گواہ رہنا، ہم بھی انہی کے آبا و اجداد میں سے، ہمارے آبا و اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ الہ العالمین انہی کا یہ ملک تھا، انہی کا یہ دیش تھا، انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ الہ العالمین ان کی قربانیوں کو قبول کرنا، اور ہماری تاریخ کو بھی الہ العالمین ایسے ہی بنا جیسے تو نے خلفائے راشدین میں انصار و مہاجرین کی تاریخ بنائی تھی۔ الہ العالمین اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کیونکہ ہماری آبرویں محفوظ نہیں میرے دوستو، محفوظ نہیں۔ کمپنیاں چل رہی ہیں، نوجوان لڑکے چل رہے ہیں جو ہماری بہو بیٹیوں کو پھنسانے کے لیے، ہماری بہنوں پر غلط نگاہ ڈالنے کے لیے، ہماری بہنوں کی عزتوں کو خاک میں ملانے کے لیے ٹولیاں چل رہی ہیں، جماعت نکلی ہوئی ہے۔ یہ سب کے سب وہی ہیں غیر مسلم، ہماری بہو بیٹیوں پر نگاہ ہے ان کی، کیونکہ انہوں پوری کی پوری سہولت ملتی ہے، پورا کا پورا انہیں خرچہ ملتا ہے۔ مسلمان بہنوں کو پھنساؤ، مسلمان بیٹیوں کو پھنساؤ، مسلمان بیٹیوں سے رشتہ کرو، مسلمان بیٹیوں سے شادی کرو، چل رہے ہیں وہ، ہماری نگاہیں نہیں کھلتی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمارے دشمنوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین ہمیں ہمارے دشمنوں سے محفوظ فرما، ہماری معیشت کو دشمنوں سے محفوظ فرما، ہماری تجارت کو دشمنوں سے محفوظ فرما، ہمارے گھر کی آبروؤں کو دشمنوں سے محفوظ فرما، ہمارے گھر کے نوجوانوں کو دشمنوں سے محفوظ فرما، ہمارے گھر کے بڑے بوڑھوں کو دشمنوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو تو شفائے کلی عنایت فرما۔ الہ العالمین گھروں میں جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ الہ العالمین جو بہنیں پریشان حال ہو، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مائیں پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بزرگوار پریشان حال ہو الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمیں اخلاص والا، ایمان والا، ہمیں پکا وہ سچا موحد مسلمان بنا۔ الہ العالمین ہمیں وہی مسلمان بنا جس مسلمان کا تمغہ تو نے صحابہ کرام کو دیا تھا، جس مسلمان کی گارنٹی تو نے خلفائے راشدین کو دیا تھا، جس مسلمان کی گارنٹی تو نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ ہم وہی مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر الہ العالمین انہی کا ایمان نافذ فرما، ہمارے دلوں میں انہی کا نقش قدم ڈال دے، ہمارے ذہنوں میں انہی کی سوچ ڈال دے، ہمارے نگاہوں میں انہی کی روشنی ڈال دے، کیونکہ ہم مجبور ہیں الہ العالمین، ہماری زبانیں بند ہیں، ہمارے ہاتھ شل ہیں، ہمارے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہم زبان یہاں کسی کے خلاف کھول نہیں سکتے، کسی کے خلاف چلا نہیں سکتے، ہم دہشت گرد میں آ جائیں گے اور ہم ہمیشہ ملک کے وفادار رہے ہیں۔ میرے دوستو تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں، دیکھیں آپ وفاداری میں بہت سارے خون شامل ہیں یہاں کی دھرتی میں، بہت سارے خون شامل ہیں یہاں کی دھرتی میں،
ہم اکیلے نہیں رہے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ہم محب وطن رہے ہیں اور یہ عدو وطن رہے ہیں۔ آج عدو وطن ہونے کے باوجود بھی ہمیں جینا دشوار کر رکھا ہے، ہماری عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری معیشتوں کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا رہا، ہمارے علماؤں کی قدریں آج لوگوں نے ایسی گھٹا دی کہ ان سے سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے دوستو، وہ ہمارے اسلاف تھے۔ 5 لاکھ علماء اسلام نے قربانیاں دی تھی، جس میں سے 2 لاکھ صرف بنگال کی سرزمین سے تھے، 3 لاکھ پورے ہندوستان سے تھے۔ علماء اسلام کی قدر کیا جانے آپ اور ہم، کیونکہ ہمیں واسطہ نہیں پڑا ہے معتدین سے۔ میرے دوستو، ہم نے دوری بنا لی، علماء اسلام سے دوری بنا لی، موحدین سے دوری بنا لی، ہمارے دلوں میں نفرت بھر چکی ہے، ہمارے دلوں میں عداوت بھر چکی ہے، ہمارے دلوں میں مخالفت بھر چکی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، وہ دل مانگیں، اللہ سے وہ دل مانگیں جو دل پروردگار عالم نے انصار و مہاجرین کو دیا تھا۔ ہمارے دلوں میں اگر کینے ہوں، کپٹ ہو، بغض ہو، حسد ہو، حقد و حسد ہو، تو پروردگارہ ہمارے دلوں سے حقد و حسد کو نکال دے، کینے کپٹ کو نکال دے۔ ہم ایسے رہیں جیسے ایک مٹھی باندھ لینے کے بعد ساری انگلیاں مکمل اپنا پاور دکھاتی ہوں۔ تو اتحاد کو کبھی کوئی پارا نہیں کر پایا میرے دوستوں، اتحاد نے لوہا بنوایا ہے۔ دیکھیں نا یار، متحد ہونے والوں نے زمانے کی تاریخ بدل ڈالی، جن کے اندر اتحاد رہا ہے، جن کے اندر تاریخیں رہی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگوں نے اکیلے دم پر دشمنان اسلام کا خون کر ڈالا ہے، کوئی کچھ بگاڑ نہیں پایا ان کا۔ لیکن اتحاد بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر منافقت بھی موجود ہے، ہم نے نفاق بھی رکھا، ہم نے منافقت بھی کی ہے، ہم نے قوم سے غداری بھی کی ہے، اور جب غداری کی ہے میرے دوستوں تو ایسا نہیں کہ غدار بچ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ، میر صادق کو، میر جعفر کو انگریزوں نے مارا تھا، انگریزوں نے مارا تھا، اور یہ کہہ کے مارا تھا جو اپنی قوم کا ہمدرد نہیں، جو اپنے بھائیوں کا خیر خواہ نہیں، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنے جلنے والا نہیں، وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کے مارا تھا۔ تم نے اپنے قوم سے غداری کی تھی، تم نے اپنے قوم کے نمک کو کھانے کے بعد نمک حرامی کا معاملہ انجام دیا تھا، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم ہمارے کب ہو سکتے ہو جب اپنی قوم کے نہیں ہوتے، یہ کہہ کے انگریزوں نے انہیں بھی گولیاں چلا دی تھی۔ تو غدار کبھی بخشا نہیں جاتا، منافق کبھی بخشا نہیں جاتا، وقت بھی ختم ہو گیا میرے دوستوں۔ اللہ اس سے دعا کر رہا ہوں، الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہم غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ہماری معیشتیں تباہ ہیں، الہ العالمین ہم ہر طرح سے مجبور ہیں، تو ہماری حفاظت فرما، ہر طرح سے مجبور ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہم ہر طرح سے پریشان حال ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہم ہر طرح سے یہاں لاقص، ہم بالکل لاغر ہیں، الہ العالمین تو ہماری حفاظت فرما، ہم ہر طرح سے ضعیف ہیں اپنے ملک میں، ہماری حفاظت فرما، ہماری سانسوں پہ پابندی، ہمارے چلنے پھرنے پہ پابندی، ہمارے اٹھنے بیٹھنے پہ پابندی، ہماری معیشت پہ پابندی، الہ العالمین تو دیکھ رہا ہے، تو ہماری حفاظت فرما، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، دنیا میں ہمارا کوئی وفادار نہیں، دنیا میں ہمارا کوئی ملنے جلنے والا نہیں، کوئی ہمارا مالک ہے، ہماری حفاظت فرما۔